أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز، اور اللہ کے سامنے پروقار کھڑے رہو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر سوار ہو کر کے نماز پڑھ لو۔ پھر جب اطمینان کی حالت نصیب ہو جائے تو اللہ کو اس انداز سے یاد کرو جس طریقے کی اللہ تعالیٰ نے تم کو تعلیم دی، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اس سے پہلے نکاح اور طلاق کے تذکرہ تھا۔ بہت سی مرتبہ انسان اپنے اہل و عیال میں مشغول ہو کر کے اللہ سے اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، اس لیے اب نماز کا تذکرہ کیا تاکہ نماز میں اللہ کا دھیان دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری مناسبت اس میں یہ بھی ہے کہ نکاح اور طلاق کے تذکرے میں حقوق العباد پر آمادہ کیا گیا تھا کہ بندوں کے حقوق ادا کرو۔ بندوں میں خود زوجہ یعنی بیوی کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور اب نماز کا حکم دے کر کے اللہ کا جو حق ہے، نماز یہ اللہ کا حق ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے درمیان ربط ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا نمازوں کی حفاظت کرو۔ جو لفظ عربی میں استعمال کیا گیا ہے اس میں شرکت ہے، یعنی جیسی حفاظت تم نماز کی کرو گے وہ نماز تمہاری بھی ایسی ہی حفاظت کرے گی۔ اگر پورے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز جس اعلیٰ درجے کی ہوگی کہ فرائض کا اہتمام، وقت کا اہتمام، واجبات کا، سنن اور مستحبات کا اہتمام، اور دل سے باتیں کرنے کے بجائے اللہ سے باتیں کرے، اس انداز کی اگر نماز ہوگی تو جس انداز سے اس کی حفاظت کی نماز بھی اسی کی اس انداز سے حفاظت کرے گی۔ اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز درمیانی نماز ہے۔ وہ درمیانی نماز میں اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ عصر کی نماز ہے، چونکہ یہ مشغولیت کا وقت ہے، بزنس کا وقت ہے، خرید و فروخت کا وقت ہے، تو کئی انسان اس میں بہت زیادہ مشغول ہو کر کے اس نماز کو نہ چھوڑ دے، اس لیے کہا گیا درمیانی نماز کی بھی خوب حفاظت کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو بالکل خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچی ہو، اپنا دھیان اللہ کی طرف ہو، اور نہ زبان سے باتیں نکلے اور نہ دل کی باتوں میں مشغول ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور ہم پیچھے آپس میں بات کرتے تھے کہ کتنی رکعتیں ہوئی، چونکہ پہلے جب نماز کے احکامات نازل ہو رہے تھے تو اس وقت ابتدائی مرحلے میں اس کی گنجائش تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور ہم کو کہا گیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، بالکل سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو، تو اس میں باتوں کا حکم ختم ہو گیا۔ اب نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بات تو زبان سے بھی ہوتی ہے اور انسان اپنا دماغ دل پر لگا کر کے دل کی باتوں میں بھی مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے میرے وضو کرنے کی طرح وضو کیا اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی، اس حال میں کہ اس نے اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہی، یعنی دل کے خیالات میں وہ مشغول نہیں ہوا بلکہ اللہ کا دھیان اپنے دل کے اندر جمائے رکھا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو نماز کو بھی اس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے حکم دیا فَإِنْ خِفْتُمْ، بہت سی مرتبہ حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، جیسے میدان جنگ میں، کہ اگر پوری کی پوری جماعت نماز میں مشغول ہوگی تو پھر دشمن اسی حالت میں ان پر حملہ کرے گا۔ تو اس کی تو صلاۃ الخوف مستقل 5ویں پارے میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں کیسے نماز پڑھیں گے۔
اسی طرح اگر دشمن کا خوف ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے اوپر حملہ ہوگا، تو پھر آپ جس انداز سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے یا سواری پر سوار ہو کر. فور ایگزامپل، ایک انسان ایسی جگہ پر اکیلا کھڑا ہے کہ سامنے سے دشمن کے آنے کا اندیشہ ہے یا کسی درندے کے آنے کا اندیشہ ہے، تو اپنے سواری پر سوار ہو کر کے جس طرف اس کی سواری کا منہ ہو یا جس طرف سے خوف اور اندیشہ ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب اطمینان کی حالت نصیب ہو اب یہ جائز نہیں ہے. اب تو قبلہ کا استقبال بھی ہوگا اور زمین پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو اس انداز سے یاد کرو جس طریقے کی تعلیم اللہ نے تم کو دی ہے. پھر آگے ایک حکم جو پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، وہ شوہر جو تم میں سے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دنیا سے آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں ان کی عدت 1 سال ہے. حالانکہ ان کی عدت 4 مہینے 10 دن، لیکن پہلے یہ حکم تھا کہ عورتوں کی عدت 1 سال تھی اور بعد میں چل کر وہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کی صرف تلاوت ہوتی ہے مگر اس کا حکم اب باقی نہیں ہے. تو پہلے عدت عورت کی جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو 1 سال تھی، اور شوہر پر یہ لازم تھا کہ وصیت کر کے جائے کہ میں جس گھر سے جا رہا ہوں اس گھر میں 1 سال تک عورت رکی رہے گی، اور میں جو مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں 1 سال تک وہ عدت گزارے گی تو اس کا خرچہ اسی میں سے اس کو دیا جائے گا. چونکہ پہلے وارثین کے حصے متعین نہیں تھے کہ ماں باپ کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، تو مکلف بنایا تھا کہ موت سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں میرے ماں باپ کا اتنا حق ہے، میرے بھائیوں کا اتنا حق ہے اور میری اولاد کا اتنا حق ہے. تو پہلے یہ حکم تھا کہ اگر بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک میرے مال میں سے ان کو خرچہ دینا اور میرے گھر میں سے ان کو 1 سال تک نکالنا نہیں ہے. لیکن بعد میں چل کر یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب 4 مہینے 10 دن جو عورت کی عدت ہے وہاں تک اس کو خرچہ دیا جائے گا اور وہاں تک وہ شوہر کے گھر میں رہے گی. پھر اب وہ گھر کے اندر جن جن لوگوں کے حصے لگ گئے، اگر عورت کے حصے میں وہ گھر آیا تو وہ مالک ہے، لیکن اگر اس کے حصے میں نہیں آیا بلکہ اس کا حصہ کہیں اور ہے تو پھر اب وہ اس گھر کے اندر 4 مہینے 10 دن کے بعد نہیں رہے گی. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کو قاعدے کے موافق جوڑا دینا ہے. عورتوں کی 4 قسمیں میں نے بتائی تھی، ان میں سے 2 قسموں کا تذکرہ اوپر کی آیت میں تھا کہ ایک عورت سے نکاح ہوا لیکن اس کے ہم بستری نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو دیکھا جائے گا کہ اس کا مہر متعین تھا نکاح کے وقت یا نہیں تھا. اگر نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھا تو اس کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا. البتہ تعلقات زیادہ خراب نہ ہو اس لیے جوڑا ہدیے کے طور پر دیا جائے گا. اور وہ عورت جس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی طلاق دے دی اور اس کا مہر متعین ہو گیا تھا تو آدھا مہر اس میں سے اس کو دیا جائے گا. تیسری عورت وہ ہے جس کے ساتھ نکاح بھی ہوا، مہر بھی متعین ہوئی، اس کے ساتھ خلوت بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دی ہے تو اس کا جتنا مہر متعین کیا تھا سارا کا سارا مہر دینا پڑے گا. چوتھی صورت کہ عورت کے ساتھ نکاح ہوا، ہم بستری بھی ہوئی، طلاق بھی ہوئی، لیکن نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم میاں بیوی آپس میں جس پر راضی ہو جائیں گے وہ دے دیں گے. شریعت نے اس کا اختیار دیا گیا. نکاح کے وقت مہر 10,000 متعین کی، لیکن شوہر عورت کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، اب کہہ رہا ہے میں خوشی سے 20,000 روپے دینا چاہتا ہوں. کوئی منع نہیں ہے، دینا چاہیے بلکہ دینا چاہیے. تو یہ آخری نمبر کی عورت، اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے. حقا علی المتقین، اور یہ لازم ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر، خاص طور پر ان حقوق کے اندر زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو. پھر اس کے بعد ایک آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں میدان جنگ کے اندر جاؤں گا تو موت کے منہ میں چلا جاؤں گا. بہت سارے منافقین کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ چلیے اب جہاد کے لیے نکلنا ہے تو وہ کہتے تھے سامنے والے لشکر کی تعداد 1,000 ہے
اور تم 1/3 کے برابر بھی نہیں ہو. یہ جنگ کوئی جنگ ہے، مقابلہ تو اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف برابری ہوتی. یہ تو خود ہم بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو ان کو سمجھایا گیا کہ میدان کارزار میں بھی چلے جاؤ اور تلواروں کے سائے میں بھی رک جاؤ، اگر اللہ نہ چاہے تو موت نہیں آ سکتی. اور اگر اپنے گھر کے اندر یا مضبوط محلوں کے اندر بند ہو جاؤ اور اللہ نے تمہارا موت کا وقت متعین کر دیا ہے تو اسی کے اندر بھی موت سے تم بچ نہیں سکتے. آگے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے جب وہ زندہ ہوئے تھے، انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے. سبحان اللہ.